علماء سے بدظن بالکل نہ ہونا چاہیے۔ تو میں اپنے بڑے حضرات کی باتیں نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس کی بالکل اجازت نہیں کسی عام آدمی کو علماء کی توہین کرے۔ حکیم ہوتا ہے، اگرچہ وہ بد پرہیز ہو، اس کی بد پرہیزی خود نقصان اٹھائے گی، یعنی کہ آپ ذلیل کرنا شروع کر دیں، الیاذ باللہ، توبہ استغفر اللہ، فلا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نہیں، وہ حکیم ہے، اسے تمام معلومات ہیں، لیکن وہ اپنی حکمت پر عمل نہیں کر رہا تو خود نقصان اٹھائے گا۔ بہرحال ہے تو حکیم ہے تو بہرحال عالم، تو اس کے آپ علم کی لاج رکھیے، مطلب ان سے صحبت نہ رکھیے۔ جو عالم ایسے ہیں کہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اللہ والے نہیں، ان کی صحبت تو نہ رکھیے، نہ ان سے مسئلے پوچھیے، لیکن ان کی عزت کریے، ان کی عظمت کیجیے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس علم کی نسبت ہے، اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، قرآن ہے، لیکن ان سے الگ رہیے، صحبت نہ ان کا اختیار کیجیے، ان سے مسئلے مسائل نہ پوچھیے۔ تو یہ مقصد نہیں ہوتا الیاذ باللہ کہ بھائی علماء، میں نے آپ کے سامنے علماء کی باتیں کر دی تو بس علماء کے بھائی نہیں علماء نہیں، یہی تو اصل سرخین ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو خاص طور سے علماء اللہ والے ہیں، للہیت والے ہیں، اخلاص والے ہیں۔ چنانچہ انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، کس طرح ہمتوں کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب لوگ چاہے جتنے طعنے دیں، لیکن یہ دیکھ خلق پسے دیوانہ دیوانہ بکارے، کہ بس اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ہمارے نے فرمایا تھا میں کبھی کبھی چھت پہ کھڑا ہوتا ہوں، ویسے تو باہر نہیں نکلا کرتے تھے، اکثر دارالافتاء والارشاد میں رہا کرتے تھے۔ فرمایا باہر صبح کے وقت تھوڑی دیر چھت پہ آتا ہوں تو دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے کود رہے، میں نے بچوں کو خوب دیکھا، ہر بچے میں یہ بات مشترک دیکھی کہ وہ اپنے آس پاس سے بالکل بے پرواہ، کھیل رہا کود رہا اچھل رہا۔ فرمایا کہ نیک لوگوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، پاگل کہے، ملا کہے، انہیں اپنے کام سے کام۔ خلق پسے دیوانہ دیوانہ بکارے، وہ اپنے کام میں لگے ہیں، جس طرح بچے کھیل رہے کود رہے، کون بیٹھا کون کھڑا، گاڑی کہاں سے آ رہی کون، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اس طرح مشغول رہنا چاہیے، کوئی ملا کہے کوئی کچھ بھی کہے، اور ملا تو بہت بڑا لقب ہے۔ اللہ ہمارے رب نے فرمایا تھا، ایک کتاب ہے عنایت اللہ مشرقی نے 1960 میں لکھی تھی، 1955 میں غالباً، اس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جتنی ہندوستان کی مساجد ہیں، ہندوستان آس پاس بنگلہ دیش جتنے ممالک ہیں، سب کے قبلے کا رخ غلط ہے، اور ملا کو کیا پتہ سائنس کا، اور اس نے ملا کر کے بہت چوٹ کی علماء پر، ملا کو کیا پتہ، ملا کو کیا پتہ، ملا کو کیا پتہ۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نے جب اس کا جواب دیا، سبحان اللہ، حضرت تو بہت ماہر تھے خاص طور سے فلکیات میں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب خود بتانے لگے کہ ایک جہاز کے کیپٹن آئے تو انہوں نے حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں، کہنے لگے سعودی عرب، کہنے لگے کس طرف کو جاتے ہیں، کس رخ سے جاتے ہیں، کہنے لگے اس رخ سے۔ حضرت نے فرمایا آپ غلط بتا رہے ہیں، کہنے لگے ہم روزانہ جہاز لے جاتے ہیں اسی رخ پہ، کہنے لگے نہیں غلط بتا رہے ہیں، کہنے لگے اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں۔ اگلے دن آئے، کہنے لگے حضرت آپ ہی صحیح تھے، ہمارے حضرت فلکیات میں اتنے مہار۔ حضرت نے جب اس کا جواب لکھا المشرقی علی المشرقی، مشرقی عنایت اللہ مشرقی کے جواب میں، اب اس کے پرخ سے ادھیڑ دی، اس کی زبان ہی بند کر دی ہمیشہ کے لیے، اس کے تابوت میں کھیل ٹھوک دی، اور پھر وہ جو بار بار ملا کر کے چوٹ کر رہا تھا نا، ہمارے حضرت نے عجیب دعا کی آخر میں احسن الفتاوی کے رسالے میں، المشرفی علی المشرقی میں، یا اللہ آپ کا کرم ہے، آپ نے مجھے ملاؤں کے خاندان میں پیدا کیا اور آپ نے مجھے ملا بنایا، آپ کو اب کے اس کرم کا واسطہ مجھے ملائیت پر زندہ رکھنا، اور مجھے ملائیت پر ہی موت دینا، اور قیامت کے دن ملاؤں کی مقدس جماعت کے ساتھ میرا حشر کرنا، اور قیامت تک میری اولاد میں ملا ہی پیدا کرنا۔ ہم ملا کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، گناہوں سے بچنے اور نیک کاموں پر چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔